ایران کا جوہری تنصیبات کی تعمیر نو کا اعلان، ایرانی صدر کا ایٹمی توانائی ادارے کا دورہ، مسعود پزیشکیان کا ایٹمی تنصیبات کی موجودہ صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ ایرانی میڈیا کے صدر مسعود نے کہا، ایران کو جوہری پروگرام پر مذاکرات کی بحالی کا پیغام ملا ہے۔ ایران جوہری ہتھیار حاصل کرنے کا خواہاں نہیں، تنصیبات اور کارخانوں کو تباہ کرنا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں پیدا کرے گا، ہمیں انہیں پہلے سے زیادہ مضبوطی کے ساتھ تعمیر کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی ویڈیو کے معاملے پر نون لیگ اور پی ٹی آئی آمنے سامنے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کے کوارڈینیٹر اختیار ولی کا کہنا ہے، سہیل آفریدی کی تقاریر اور بیانات حلف کی سنگین خلاف ورزی ہیں، کسی طور پر وہ وزارت اعلیٰ کے اہل نہیں رہے۔ ویڈیوز کی فورنزک کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزراء مینا خان آفریدی اور شفیع جان نے اختیار ولی کے الزامات مسترد کر دیے۔ کہا، سہیل آفریدی 9 مئی کے واقعات میں ملوث نہیں، ویڈیو 16 مارچ 2023 کی ہے۔ 9 مئی کو سہیل آفریدی پشاور میں تھے، اختیار ولی نے جعلی ویڈیو ٹی وی پر چلائی، حقائق توڑ مروڑ کر پیش کیے۔ سیاسی درجہ حرارت کم کیے بغیر استحکام ممکن نہیں، سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کی پروگرام ڈیبیٹ ایٹ 8 میں گفتگو۔ کہا، نارمل حالات کی بحالی کے لیے مصالحت اور ریلیف ہی واحد راستہ ہے۔ 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کا تنظیمی ڈھانچہ ختم ہو گیا۔ شاہ محمود قریشی، اعجاز چودھری وغیرہ کو موقع ملنا چاہیے کہ وہ آگے آئیں۔ سیاسی رہنماؤں کا اتفاق ہے کہ انگیجمنٹ ہی واحد راستہ ہے، سیاسی کشیدگی کم کرنے کے لیے بات چیت ضروری ہے۔ فواد چودھری کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں، کیا بانی بھی درجہ حرارت کم کرنا چاہتے ہیں؟ فواد چودھری اور ان کے ساتھیوں کو پہلے بانی سے ملنا چاہیے۔ نون لیگی رہنما طارق فضل چودھری کہتے ہیں، بانی پی ٹی آئی کو حکومت نے قید میں نہیں رکھا، انہیں ریلیف عدالتوں سے ملنا ہے۔ سیاسی درجہ حرارت کم کرنا حکومت کے مفاد میں ہوتا ہے۔ وزیر اعظم نے دوبارہ سہیل آفریدی کو فون کیا۔ سیاست میں نظریے کے اختلاف ذاتی دشمنی نہیں ہوتی، کوئی بھی ایسی تجویز جو من لائے اس کا خیر مقدم کریں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی چیئرمین کی رہائی کو اولین ترجیح قرار دے دیا۔ کہا، کارکنان حوصلے بلند اور اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں، ہم بہت جلد مشترکہ لائحہ عمل کے تحت بانی چیئرمین کو رہا کروائیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے پی ٹی آئی سندھ کے کارکنان اور بانی رہائی تحریک کے کنوینر پر مشتمل کثیر رکنی وفد کی ملاقات۔ وزارت اعلیٰ کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد دی۔ کہا، سہیل آفریدی کے وزیر اعلیٰ بننے سے کارکنان کے اندر ایک نئی امید جاگی ہے۔ وزیر اعلیٰ کا اظہار تشکر، جلد سندھ کا دورہ کرنے کا اندیا۔ تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری سلمان اکرم راجہ کی پی کے ایل آئی اسپتال آمد۔ شاہ محمود قریشی کی قیادت کی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ دہشت گردوں کو پناہ دینے اور سپورٹ کرنے والے بھی شریک جرم ہیں، کمیشن یا انکوائری کے حوالے سے ابہام پیدا کیا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، قانون و انتظام کے امور پر ہر کسی کا مینڈیٹ نہیں ہوتا، اجلاس میں شریک نہ ہونے کے باوجود سیاسی بیانات دینا مناسب نہیں۔ انکوائری تب ہوتی ہے جب کوئی ابہام ہو، ان لوگوں کو پہچانا جا سکتا ہے جنہوں نے قانون کی خلاف ورزی کی۔ کرنل کیپٹن شیر خان کے مجسمے کی بے حرمتی کرنے والے سامنے آ سکتے ہیں، کرمنل ٹرائل کے دوران انکوائری کی اجازت نہیں۔ وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اجلاس میں نیشنل ایکشن پلان اور تمام صوبوں کے وزیر اعلیٰ موجود تھے۔ اجلاس میں لا اینڈ آرڈر اور افغانستان کی صورتحال بھی زیر بحث آئی۔ امن خوشحالی کے لیے اے پی سی بلانا اچھی بات ہے۔ وزراء حلف برداری تقریب میں مجھے دعوت دی گئی، صوبے کے امن کے لیے مل کر کام کریں گے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، کابینہ وزراء جب حلف کے لیے آئے تو پارٹی قیادت بھی موجود تھی۔ تقریب میں مجھے کہا گیا ماضی کی تلخیاں نہیں ہونی چاہیے، میں نے بھی جواب دیا ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے بہتری میں رکاوٹ آئے۔ پہلے بھی اے پی سی ہوئی تھی جس میں تمام اپوزیشن جماعتوں نے شرکت کی تھی۔ پیپلز پارٹی نے کراچی کی نوکریوں پر قبضہ کر رکھا ہے، شہر کو لوٹ مار سے آزاد کرائیں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا تقریب سے خطاب، کہا شہر میں قبضے کی سیاست جاری ہے، گاؤں اور دیہات پر قبضے کے بعد شہروں پر قبضہ کر لیا گیا۔ کراچی کے نوجوانوں کو روزگار سے دور کر دیا گیا۔ لاہور میں جو چلان 200 روپے کا ہے، سندھ میں 5000 روپے کا ہے۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ سڑکیں ٹھیک نہیں اور مہنگے ای چلان کیے جا رہے ہیں۔ بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کی سیٹس میں من پسند حلقہ بندیوں کی وجہ اضافہ ہوا۔ پیپلز پارٹی نے دھاندلی کر کے اپنا میئر بنایا۔ پیپلز پارٹی نے ابھی تک ایک ٹاؤن کو اختیارات منتقل نہیں کیے، یہ نااہل اور کرپٹ لوگ ہیں۔
जमात इस्लामी का दूसरों का काम बुरा और अपना अच्छा समझने की बीमारी लाहक है। मुनाफकत पर मबनी सियासत का असल चेहरा अवाम के सामने आ चुका। तर्जमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईम उर्मान के बयान पर रद्द अमल। कहा, हाफिज साहब लाहौर जाकर भूल गए हैं कि सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अपना काम थर्ड पार्टी के जरिए अंजाम देता है। इनके टाउन में सफाई के इंतजामात और कारकर्दगी से पूरा कराची वाकिफ है। आप पुरानी कैसेट दुहराते हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत में कराची तरक्की की राह पर गामजन रहेगा। पंजाब भर में दफ़ा 144 के निफाज में 7 दिन की तोसी। हर किस्म के एहतजाज, जलसे, जुलूस, रैलीज, धरनों और इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार। 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब भर में हर किस्म के असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। पंजाब में स्मोक, सरकारी और निजी तालीमी इदारों के औकातकार तब्दील। आज से स्कूल 8:45 से कबल खोलने की इजाज़त नहीं होगी। खिलाफ वर्जी पर मुतल्लिका स्कूल इंतजामिया को 5 से 10 लाख रुपए तक जुर्माना किया जाएगा।